اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. سورۃ العنکبوت آیت 64. اور دنیاوی زندگی تو جی بہلانے اور کھیل کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ہی زندگی ہے اگر انہیں کچھ علم ہوتا. لہو اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹا دیں، مفید کاموں سے باز رکھیں، اس کو لہو کہتے ہیں. لعب اس کام کو کہتے ہیں جس کا کوئی صحیح مقصد نہ ہو، بیہودہ کا، بے مقصد کا. دنیا کی زندگی کے بارے میں اور اس زندگی کو قیمت دینے کے سلسلے میں دو تصور ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی، اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا موقف ہے یہ زندگی، یہ دنیا برائے دنیا، برائے زندگی ہے، آگے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ خود بذات خود مقصد ہے، اور اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے. اس کو مادی تصور حیات کہتے ہیں. مادی تصور حیات کے تحت یہ زندگی صرف اسی زندگی تک محدود ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. مادی تصور حیات رکھنے والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس لیے پیدا ہوئے ہیں، کسی لیے بھی نہیں. آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہیں بھی نہیں جانا ہے. آپ کی غرض خلقت کیا ہے؟ کوئی غرض نہیں ہے. آپ کی زندگی میں جو نشیب و فراز ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے؟ کوئی فلسفہ نہیں ہے. یار یہ دکھ درد جو آپ سہتے ہیں، مصیبتیں جو اٹھاتے ہیں اس زندگی میں، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ، کوئی مقصد کچھ نہیں ہے. میں ایک کیڑا ہوں بے مقصد، اور نیچر کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہوں، اور نیچر میرے ساتھ کھیلتا ہے اور دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، اور پھر ایک لامقصد کیڑے کی طرح نابود ہوتا ہوں. میرے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں نیچر کے ہاتھوں میں ایک کھلونا سے زیادہ نہیں ہوں. ان لوگوں کے تصور حیات کے بارے میں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کرتے ہیں، وہ یہ دنیا اس تصور کے مطابق جو ہے وہ کوئی قیمت نہیں رکھتی، بے قیمت ہے، بے ارزش ہے، لہو و لعب ہے، بے مقصد ہے. اور وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی کی ہے، برائے حیوان، برائے حیات ہے، برائے زندگی ہے. یہ برائے فنا ہے، برائے نابودی ہے، لہو و لعب ہے. اور آخرت کی زندگی ہے، برائے زندگی ہے، جاودانی اور ابدی زندگی ہے. اس زندگی کے بارے میں اگر ہم تصور یہ رکھیں کہ
الہی انسان سے پوچھا جاتا ہے، خدائی انسان سے، مومن انسان سے پوچھا جاتا ہے آپ یہاں کس لیے ہیں؟ اس کے پاس جواب ہے میں کس لیے ہوں۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ مومن کے پاس جواب ہے میں نے کہاں جانا ہے۔ آپ کی اس زندگی کا کیا مقصد ہے؟ مومن کے پاس جواب ہے کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے۔ آپ کی زندگی میں آنے والی جو نشیب و فراز ہے اس کے تحت کیا فلسفہ ہے؟ مومن کے پاس اس کا بھی جواب ہے، اس میں بھی فلسفہ موجود ہے۔ اور مومن کے نزدیک دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، اس لیے کہ دنیا برائے دنیا بے قیمت لاہ لعب ہے، دنیا برائے آخرت بہت قیمتی ہے، یہاں کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اس دنیا سے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی آباد کر سکتا ہے انسان، اور آخرت کی زندگی حاصل کرنے والوں نے، قرب الہی حاصل کرنے والوں نے اس دنیا کی زندگی سے حاصل کیا ہے۔ درجات پانے والوں نے یہ درجات کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اسی دنیا کی زندگی سے اللہ کی مرضی حاصل کی ہے، اور اللہ کے ہاں درجات حاصل کیا ہے یہی اسی زندگی سے حاصل کیا ہے۔ یہ بہت قیمتی ہے، مومن کے لیے یہ دنیا بہت قیمتی ہے، بلکہ بہترین ذریعہ ہے، یہ مزرعہ آخرت ہے، آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ اس دنیا سے آخرت کی فصل اٹھانا ہے، آخرت کی فصل اٹھانا ہے اس دنیا سے۔ پہلے بھی دروس میں کہہ چکا ہوں کہ یہ دنیا بہت قیمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے لیے دنیاوی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک لمحے سے آخرت کی اربوں سال کی زندگی بنتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ تقسیم کریں گے یہاں کی 60 70 80 سالہ زندگی کو، تکلیف کی زندگی کو تقسیم کریں گے آخرت کی ابدی زندگی پر۔ ابدی زندگی کتنے سال کی زندگی ہے؟ 1 کھرب سال، وہ ابدی نہ ہوا، محدود ہو گیا۔ 10 کھرب، 100 کھرب، 1000 کھرب، محدود۔ کھرب محدود ہے، کسی حد بندی میں۔ ابدی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کے اوپر آپ یہاں کی چند دن کی زندگی تقسیم کریں، یہاں کے ایک لمحے کے مقابلے میں کھربوں سال کی زندگی بنے گی قیامت کی۔ کتنا مہربان ہے اللہ کی ذات، ایک لمحے، بلکہ 1 سیکنڈ کے اربواں حصے کے مقابلے میں وہاں اربوں سال کی زندگی قسمت بنے گی اس ابدی زندگی کی۔ جی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کاش کہ ان لوگوں کو اس نقطے کا علم ہوتا، کٹ مرتے اس زندگی کے لیے۔ پہلے بھی آپ کو سنایا ہے حضرت علی کا فرمان کہ اس دنیا کی مذمت کرنے والے سے کہا اس دنیا کی مذمت کرتے ہو، یہ دنیا جو ہے وہ اولیاء اللہ کے سجدے کی جگہ ہے، خدا کے مقرب لوگوں کی تجارت گاہ ہے، متجر اولیائہ، اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے، یہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ ایک
خدا فراموش لوگوں کے لیے ایک متوجہ کرنے والا درس ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر خدا پرستی موجود ہے. خدا پرستی فطری ہے اور انسان کی فطرت کے اندر خدا پرستی موجود ہے، لیکن دنیا کی جو آسائشیں ہیں، علائشیں ہیں، دنیا پرستی ہے، غفلت ہے، بد تربیت ہے وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے وہ فطری تقاضوں سے منہ موڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. بتایا کرتا ہوں آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ یہ فطری ہے، اور ایک جو ہے وہ جمالیات پرستی فطری ہے. انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے فطرتاً، اور انسان کسی کے اوپر نیکی کرنے کے لیے بھی فطرتاً جو ہے وہ لپکتا ہے. ایک ساتھی ہے، کوئی ہندو ہے، بدھ مت ہے، کیا ہے، وہ کھائی میں گر رہا تھا آپ کے نزدیک، لپک کر کے آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. ہاں جی، کیا ہے محرک، اتنے آپ اشتیاق کے ساتھ اس کو بچا لیا، نیچے گرنے سے، ہلاکت سے بچایا اس شخص کو. اس کو جانتے تک نہیں آپ. کیوں بچایا؟ آپ کی فطرت نے مجبور کیا. یہ مر رہا تھا، اس کو بچانا چاہیے نا. کیوں بچانا چاہیے؟ کیوں؟ کیا مطلب کیوں بچائے؟ آدمی کو مرنے دے. یہ فطری بات ہے. اور حب اطلاع، اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے کہ انسان جاننا چاہتا ہے کیا ہوا ہے، دوڑ کر کے جاتے ہیں. کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو آہستہ بھی نہیں جاتے، دوڑ کر جاتے ہیں. جلدی بھی ہوتی ہے. جی، کیا کرنا ہے؟ جاننا چاہتا ہوں. جان کر کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، جاننا چاہتا ہوں بس. ہاں جی، فطرت میں ہے. یہ 3 چیزیں فطری ہے. بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ خدا پرستی بھی فطری ہے، یہ بھی فطرت میں ہے. فطرت میں ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ جو چیز فطری ہے اس کے اوپر جو ہے سب لوگ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. فطرت سے انحراف بھی ہوتا ہے. جمال پرستی، فطرہ، احسان پڑھنے اور اطلاع حاصل کرنے وغیرہ میں بھی انسان غفلت کے شکار ہوتا ہے. خدا پرستی انسان کی فطرت میں رچی بسی ہے، لیکن بیرونی عوامل کی وجہ سے انسان اس سے منحرف ہے. ایک موقع آتا ہے کہ بیرونی عوامل جو ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. وہ کہاں؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، وہ کشتی کے اوپر سوار ہے، طوفان ہے، غرق ہونے والا ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، نہ وہ بت جو ہے وہ کام آتے ہیں، نہ اس کے شرک ورک والے کام، کوئی کام نہیں آتا. اگر وہ ملحد ہے، کافر ہے، خدا کا منکر ہے، پھر بھی اس وقت اللہ کا تصور، کسی بچانے والے کا تصور اس کے ذہن میں فوراً زندہ ہو جائے گا. وہ بیرون عوامل ہٹ جائیں گے اور فطرت آزاد ہو کر کے سامنے آ جائے گی، اور فطرت کی طرف سے آواز یہ اٹھے گی، مجھے بچاؤ، اے اللہ مجھے بچاؤ. جی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں. پھر اللہ نے جب نجات دے دی، باہر آنے کے بعد پھر وہی عوامل جو ہے وہ اس کے اوپر حاکم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ نے ہم نے جو لِيَكْفُرُوا، تاکہ ہم نے انہیں نجات بخشی ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے لوٹیں. وَلِيَتَمَتَّعُوا، اس کے لیے وہ بھول جاتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ مزے جو لوٹا ہے اور یہ جو ناشکری کی ہے اس کا کیا نتیجہ ہے.
اس مقصد کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں۔ لام تعلیل اگر لیکفروا، کفران نعمت کے لیے، لیکفروا، ولیتمتعوا، اور مزے لوٹنے کے لیے، لام تعلیل اگر لے ہم، اگر لام کو لام امر غائب لے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ جب ہم ان کو کشتی سے اس مہلکے سے نجات دیں گے تو پھر وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ شرک کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز آتے ہیں، آپ کرو کفر کرو، کافر بنتے جاؤ، اور اب مزے لوٹو، امر ہے، امر کرو۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے جبکہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے تھے؟ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ عربوں میں، عرب جاہلیت کے زمانے میں بات بات پر لڑائی ہوتی تھی، لڑتے رہتے تھے، مرتے رہتے تھے، اور وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، مکے کے گرد و پیش میں لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کے لے جاتے تھے۔ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اس قسم کے ناامنی میں، لوٹ مار کے ماحول میں، انا جعلنا حرما آمنا، ان مشرکین مکہ کے لیے ہم نے امن کی جگہ فراہم کی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی، مشرکین کے زمانے میں بھی، یہاں پر لوگوں لڑائی نہیں کرتے تھے مکے کے اندر، حرم کے گرد و پیش میں وہ نہیں کرتے تھے، حرم کے اندر، مکے کے اندر لڑائی نہیں کرتے تھے، مشرکین بھی حرم کے وہ رکھتے تھے۔ تو ہم نے مکہ کے ذریعے ایک امن کی جگہ ان لوگوں کو فراہم کر دی ہے، جبکہ گرد و پیش میں انتہائی ناامنی ہوتی تھی۔ تو افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، اس کے باوجود وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ جو امن فراہم کیا ہے مکے میں، اس کی بھی یہ لوگ قدردانی نہیں کرتے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے اور جب حق اس کے سامنے آ چکا ہو تو اس کی تکذیب کریں؟ کیا جہنم میں کفار کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ کے اوپر بہتان کہ اللہ نے فرزند بنا لیا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ پر بہتان کہ اللہ نے شریک بنایا ہے، اللہ پر بہتان کہ اللہ نے کائنات کی تدبیر اور شریکوں کے ہاتھ میں سپرد کر دیا ہے، یہ بہتان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ایک غلط چیز کا نسبت دینا جو ہے اس کو بہتان کہتے ہیں اور افتراء کہتے ہیں۔ ایک خدا کے اوپر افتراء، خدا کے اوپر بہتان، کذب بالحق، اور اللہ کی طرف سے جو رسول آتے ہیں ان کی تکذیب۔
اللہ کے جو پیغام لے کر آتے ہیں ان کی تکذیب لما جاءہ۔ اس قسم کے دو جرائم کے یہ لوگ مرتکب ہوتے ہیں، ایک ہے اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اور دوسرا اللہ کی طرف آنے والے پیغام کو یا پیغمبر کی تکذیب کرتے ہیں۔ ان دو جرائم کی وجہ سے یہ لوگ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافرین جہنم میں کفار کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ دو بہت بڑے جرم ہوتے ہیں۔ افتراء جو ہے وہ اللہ کے اوپر افتراء تو اپنی جگہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ انسانوں کے اوپر افتراء جو ہے بہتان باندھنا، انسانوں کے اوپر بہتان باندھنا جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ بہتان، غیبت بہت بڑا جرم ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کے اندر کوئی برائی ہے، آپ نے دیکھ لیا، باقی لوگ بھی نہیں پتہ تھا، آپ نے جا کر کے بتا دیا کہ فلانی کو میں نے دیکھا یہ کام کر رہا تھا، اس کے راز فاش کیا، جبکہ سچ ہے۔ غیبت جھوٹ کو نہیں کہتے، چغل خوری بھی جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ یہ آپ کسی کے خلاف بات کر رہے تھے اور میں نے جا کر کے وہ وہی بات سنا دی، سچ ہے، آپ نے کہا ہے یہ ساری باتیں اس کے خلاف۔ چغل خور بھی سچی بات کرتا ہے، اور غیبت کرنے والا بھی سچی بات کرتا ہے۔ چغل خوری بھی حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں عداوت آ جاتی ہے اس کی وجہ سے، اس سچ کی وجہ سے۔ غیبت بھی حرام ہے اس لیے کہ اس کی وجہ سے ایک مومن کا راز فاش ہو جاتا ہے، اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ آپ نے وہ دیکھی نا خرابی اس کے اندر جو ہے، لوگوں کو نہیں پتہ، آپ نے لوگوں کو بتا دیا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر پہلے سے لوگوں میں مشہور ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ غیبت نہیں ہے، وہ پہلے سے آدمی خود فاش ہے، آپ نے کوئی فاش واش نہیں کیا، وہ حرام نہیں ہے۔ پہلے سے فاش نہیں ہے، آپ نے فاش کیا، حرام ہے، ٹھیک ہے؟ افتراء نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ افتراء کیا ہے کہ اصلاً اس نے یہ غلطی کی نہیں، اس نے یہ کام کیا نہیں ہے، آپ اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ انسان کی طرف بہتان باندھنا، انسان کی طرف نسبت دینا، جو ہمارے یہاں یہ غیبت اور بہتان دونوں عام ہے۔ یہ ذہن میں بٹھاؤ، اپنی زندگی میں بچو اس بات، غیبت نہ کرو، بہتان عام مت باندھو، لوگوں کے اوپر بہتان تراشی نہ کرو، بہت بڑا جرم ہے۔ اب یہ لوگ اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، اللہ کے اولاد ہے، اللہ نے شریک بنایا ہے، تو بڑا جرم ہوگا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کر دیں گے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت جاریہ ہے، اللہ نے بہت سی باتوں میں پہل کیا، آپ کو عقل دی، آپ کو اعضاء و جوارح دیے، آپ کے لیے وسائل فراہم کیا، وسیع و عریض زمین دے دی، فطرت میں بہت سی چیزیں ودیعت کی اور آپ کے لیے مسخر کر دیا، سب آپ کے لیے مسخر کر دیا، آپ کے اختیار میں رکھ دیا، آپ کو اللہ نے بہت کچھ کرنے کا اہل بنا دیا۔ ان تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہل کیا۔ پھر اس کے بعد
یہ تمام چیزیں آپ کے سپرد کر دینے کے بعد عملاً ان سے کام لینے میں اللہ پہل نہیں کرتا نا، اب تو بندے کو خود پہل کرنا ہوگا۔ اللہ نے بہت سی چیزوں میں پہل کیا ہے، تمام وسائل فراہم کیا ہے، اب ان وسائل کو بروئے کار لانے میں اللہ پہل نہیں کرے گا، اب یہاں بھی پہل نہیں کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن پر ہے اس قسم کے آیات سے کہ تم پہلے پہل کرو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دے گا۔ اس آیت میں بھی یہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جواب میں ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں، راستہ نہیں، راستے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَبِيلَنَا نہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ آپ کام کریں، آپ خدمت کریں، آپ راہ خدا میں کوشش کریں، سعی کریں، پھر آپ کے سامنے ایسی باتیں جو ہے، ایسے مواقع آپ کے سامنے آئیں گے جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ ہے، اللہ پہل نہیں کرتا، ہم کو پہل کرنا ہوتا ہے۔ آپ طالب علم ہیں، آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ کوشش کرنا ہوتا ہے، یہ کوشش شرط ہے، کوشش کے بغیر آرزوؤں سے، تمناؤں سے، خوابوں سے بات نہیں بنتی۔ یہ اللہ کی سنت جاریہ ہے، اللہ پہل نہیں کرتا۔ اگر اللہ پہل کرے تو پھر مستحق غیر مستحق سب کو دے دے، ایک ناانصافی ہے، غیر عادلانہ کام ہے، سب کو دے دے، ٹھیک ہے۔ جو سعی کرتا ہے اس کو بھی، نہیں کرتا اس کو بھی، جو مستحق ہے اس کو بھی، جو مستحق نہیں اس کو بھی، سب کو دے دے، چونکہ اللہ نے پہل کرنا ہے۔ جب اللہ پہل نہیں کرے گا پھر اہل کو ملے گا، مستحق کو ملے گا، جو کوشش کرتا ہے اس کو کامیابی ملے گی، جو کاہلی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس کو کامیابی نہیں ملے گی، تمناؤں سے کامیابی نہیں ملتی۔ اس میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو لَنَهْدِيَنَّهُمْ، جواب میں ہم ان کو راستے دکھاتے ہیں۔ لہٰذا زندگی کرنے کا سلیقہ بتایا اس آیت میں، تمناؤں سے، آرزوؤں سے بات نہیں بنتی، جی، بلکہ سعی اور کوشش سے بات بنتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔